اگر ماں باپ کو اللہ تقدیر لکھنے کا موقع دیتا تو وہ اپنی بیٹی کی تقدیر میں دنیا جہان کی خوشیاں لکھ دیتے۔ تمام ہی مذاہب کے لوگ ایک بات کو مانتے ہیں کہ رزق عورت کی قسمت میں ہوتا ہے۔ مرد محنت کرتا ہے لیکن اپنی محنت کا پھل عورت کے نصیب کے درخت سے پاتا ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رزق عورت کی قسمت میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنگ دست صحابہ کو شادی کرنے کا حکم دیا کرتے تاکہ رزق میں کشادگی، اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ ان پر رزق کی بارش ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوشحالی اور کشادگی کا انتظار بھی افضل ترین عبادت ہے۔ اپنے سے کم تر کو دیکھو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں، اگر تم میں کوئی ایسے آدمی کو دیکھے جو ظاہری شکل و صورت اور دولت کے لحاظ سے اس سے بالا تر ہو تو اس کو لازم ہے کہ ایسے آدمی پر بھی ایک نظر ڈالے جو ان باتوں کے لحاظ سے اس سے کم درجے کا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پانی 3 سانسوں میں پینا زیادہ سیر کرنے والا، زیادہ شفا دینے والا، زیادہ بھوک لگانے والا اور زیادہ پیاس مٹانے والا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ میری امت کے لوگ جنت میں نماز روزوں کی کثرت سے نہیں بلکہ دلوں کی سلامتی، سخاوت اور مسلمانوں پر رحم کرنے کی بدولت داخل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو بھی تھکاوٹ، بیماری، غم، رنج، دکھ اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اسے کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔